آپ کو تیسرا حل دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، عوام میں کثرت سے پھیلا دے، تب بھی جا کر یہ مسئلے پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی کہہ دے طلاق طلاق طلاق، یا جھوٹے گواہ لا کر کوئی خاتون اگر کسی کو پھنسانا چاہے، جیسے دوری کیس میں ہوتا تھا، تو وہ آدمی 3 سال تک نان اویلیبل وارنٹ پہ اس کو پہلے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ اپنے آپ کا ڈیفنس برابر نہیں کر سکا، پاسپورٹ ضبط اور ہندوستانی اعتبار سے سرکاری نوکری ختم۔ اگر کوئی فلائٹ لے کے انڈیا میں آیا، چاہے قانون معلوم ہو یا نہ ہو، یہاں کا قانون جاننا ضروری ہے، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے یہاں کے قانون کے حساب سے۔ جب ایسا مسئلہ ہے تو ایک سول لا کو ایک کرمنل لا بنایا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کو اویئرنیس میں رہنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ معلوم ہو جانا چاہیے۔ معلوم کرنے کے لیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 229 کا مطالعہ کرنا ہے۔ الطلاق مرتان، یعنی طلاق جو ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی فجر میں اٹھا، فجر میں اٹھ کر ظہر بھی پڑھ لیا، عصر بھی پڑھ لیا تاکہ عصر تک سو جاؤں، ہو جاتی نماز؟ نہیں ہوتی نماز۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ظہر کا ٹائم نہیں آیا، تو فجر کے ٹائم میں اجازت نہیں ہے، لیکن ظہر عصر ملاتا ہے تو اجازت ہے۔ جہاں اجازت نہیں ہے وہاں پر آپ کے لیے اپنی طرف سے اجازت نہیں لا سکتے آپ، جب تک دلیل نہ ہو۔ فجر میں اٹھتا ہے ایک آدمی اور کہتا ہے، یا 10 بجے، دن کے 10 بجے کہتا ہے میں فجر بھی پڑھ لوں گا، ظہر بھی پڑھ لوں گا، عصر بھی پڑھ لوں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ٹائم پر پڑھنا ضروری ہے۔ تو طلاق کے مسئلے میں بھی کیا کہا گیا؟ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 1 اور 2 میں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو۔ کتنی کلیئر ہے! اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جیسا کلیئر ہے ویسا فطلقوہن لعدتہن، عدت میں طلاق دو۔ واحصوا العدہ، عدت کو کاؤنٹ کرو۔ اب عدت کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دیا، چاہے 1000 مرتبہ کہے یا 1 مرتبہ کہے، ایک ہی شمار ہوگی۔ اب یہ طلاق، میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، ایسا بھی ورڈ نہیں، میں نے طلاق دیا، کلیئر ورڈ ہے، تو ایک طلاق اب شمار ہو رہی۔ اس کو کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ قروء کا آنا، یعنی کہ موٹے لفظوں میں 3 مہینے، 3 مہینے۔ اب 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینہ گزرا، یہ 3 مہینے سے پہلے اگر وہ کہتا ہے میں نے تجھے واپس لے لیا، تو بغیر کسی نئے نکاح کے، بغیر کسی مہر کے رشتہ پھر کنٹینیو ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اپنے لائف کا ایک آپشن یوز کر لیا، پھر دونوں میں پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دیا، پھر اس کو آپشن مل رہا ہے ابھی 1، 2 اور 3 قروء، یعنی 3 مہینے، پھر اس کو ملا ٹائم۔ وہ 3 مہینے گزرنے سے پہلے اگر وہ کہتا ہے کہ راجعت کی، میں نے تجھے رجوع کر لیا، یا کوئی ایسی چیز جس سے پتا چلے کہ اس نے لے لیا ہے، ایسا کوئی اشارہ ملتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رجوع کر لینا۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ رشتہ پھر کنٹینیو رہے گا، نئے مہر کی ضرورت نہیں ہے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ 3 مہینے کے بعد رجوع کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے تو وہاں رجوع نہیں ہوگا، نیا نکاح کرنا پڑے گا، نیا مہر دینا پڑے گا۔ اس میں ایک عورت کا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے جانتے؟ عورت کو پھر سے مہر ملے گا۔ اور ایک بھی فائدہ ہے، عورت اب اس کے مزاج کو دیکھ کر نئے نئے شرطیں بھی لگا سکتی ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، ایک فائدہ ہے، شریعت میں فائدہ ہے اس میں بھی۔ عورت کو ایک موقع ملا، ریفریش طریقے سے پھر کانٹریکٹ، ایک نیا فریش کانٹریکٹ بنا سکتے، ایک ڈیڈ بنا سکتے، عورت کے لیے نعمت ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد 2 آپشن اس نے استعمال کر لیے۔ اب تیسری مرتبہ جیسے اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دے دیا، اس سے پہلے کہ طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی، یعنی مطلب ہے کہ اس دوران نہ اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے، نہ وہ گھر سے نکلے گی، گھر میں ہی رہے گی، 3 مہینے گھر میں رہے گی۔ وہ اگر نہیں پکانا چاہے تو نہیں بھی پکا سکتی ہے، اور گھر میں رہے گی۔ کیوں؟ لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے شاید کہ اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال دے، کوئی ادا پسند آ جائے عورت کی، کوئی اس کی پرانی قربانی یاد آ جائے، کیونکہ اسلام رشتوں کو توڑانا نہیں چاہ رہا بلکہ
چھڑانا چاہتا ہے. اور یہ طلاق کا مرحلہ بھی کب آتا ہے؟ سورہ نساء پڑھنے سے پتا چلتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 34 پڑھنے سے پتا چلتا ہے. اگر تم بڑی نافرمانی دیکھو، یہ نمک کی کمی والی نافرمانی نہیں، بڑی نافرمانی، فلاں آدمی کو تم نے گھر میں کیوں بٹھایا، میرے بستر پہ تم نے کیوں بٹھایا، میرے بیڈ تک تم نے کیوں لایا، اس سے تم کوئی چیٹنگ کر رہی ہو، اس ٹائپ کے بڑے بڑے نافرمانی. نشوز کا ورڈ آیا، اسیان کا ورڈ نہیں آیا. واللاتی تخافون نشوزہن، تو کیا کرے؟ فعیدوہن، نصیحت کرنا ہے. واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دینا، ان کو بستر پہ اکیلے چھوڑ دے رہا. اور ضرب کا معنی ضرب ہی کروں گا میں، مارنا نہیں کروں گا، کیونکہ میڈیا والے اس کا الگ معنی بتاتے. کیونکہ عربی زبان میں ضرب کہتے، سونار جو سونے پہ مارتا ہے نا اس کو بھی ضرب کہتے، عربی میں اس کو بھی ضرب کہتے ہیں. تم نے وہ ضرب کیوں مراد دیا؟ بغل دکھتا ہے تو حرام ہے، ایسا نہیں مار سکتے آپ، 10 سے زیادہ نہیں مار سکتے، ماریں گے تو زخم آئے گا، زخم والا نہیں مار سکتے. وہ آخر میں جا کے کیسا ہو رہا؟ ایسا ہے وہ ضرب. اس لیے ضرب کا معنی ضربی ہے، مار کریں گے نہیں. بچے پہ بھی آپ مار کے لیے بغل دکھا تو گناہ ہے آپ کے لیے، دیکھا آپ نے. تو ضرب اسلام میں ضرب کا معنی الگ ہی ہے. تو آپ یہ ایک معنی میں غصے کی کیفیت ہے، وہ ایک غصے کے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں عورتوں کو ماروں. بدنام کرنے والے مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ مرحلے ہوتے لمبے، اس کے بعد پھر حکم کو بٹھاتے، خاندان میں بٹھاتے، دو طرف سے ایک حکم آتا ہے، جج آتا ہے، تب نہ ہوتا ہے تو تب طلاق تک آتا ہے. وہی طلاق میں پھر ایک لمبا مرحلہ 1 2 3. ممکن ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر چھوڑنا چاہ رہا ہے تو اسلام اس کو زبردستی کر کے ایسا رشتے میں نہیں رکھتا کہ اس کی سائیکالوجی خراب ہو جائے، صحت خراب ہو جائے. رحمت ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں، اصل میں یہ حرام ہے لیکن ضرورت کے وقت پر یہ ایک رحمت بھی ہے، تاکہ رکھ کر دونوں کی صحت خراب نہ ہو جائے. یہ ہے یہ مسئلہ سامنے. تو یہ صحیح طریقے کا اگر تعارف ہو جائے، اگر 3 عدت کے قروء 3 گزر جائے، 3 مہینے گزر جائے طلاق بولنے کے بعد، پہلی میں ہی صحیح یا دوسری میں ہی صحیح، تو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے، نیا مہر دینا پڑتا ہے. تیسرا جیسے اس نے طلاق کہہ دیا تو وہاں سے اب دونوں میں جدائی ہو جاتی، اب دونوں اجنبی ہو جاتے ہیں، لیکن عدت تو پوری کرنا ہی پڑے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں پھر عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے خلا ہے. میں خلا کے لیے کیا؟ ایک عدت ہے، ایک مرتبہ حیض آتا ہے اور چلا جاتا ہے تو اس کی عدت ختم. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2222. اور عورت 1000 مرتبہ بھی خلا لے، 1000 مرتبہ بھی واپس جائز ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے، عورت کے لیے رحمت ہے. لیکن طلاق میں 3 مرتبہ اگر یوز کر لیا تیسرا آپشن تو اب کیا ہے، وہ عورت اس کو آسانی سے اب مل نہیں سکتی. اب یہ عورت، یہ مرد کو پنشمنٹ تو ہونا چاہیے نا، اس نے ایسا جو استعمال کیا، اس آپشن کو، اس رحمت کو اس نے جو ایسا بغیر سمجھے کے استعمال کیا، اب اس کے لیے رکاوٹ ڈال دی گئی کہ وہ مرضی سے شادی کرے گی، مرضی سے طلاق دے گا تو تب تیرے پاس آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. تو ایسی تو پنشمنٹ شریعت میں ملتی ہے. تو یہ ہم کو صحیح اور غلط طریقہ پہلے بتا دینا ہے لوگوں کو.